ایک کوشچن جو بار بار آپ کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ میں بالکل نوجوان ہوں اور بالکل مینٹلی فزیکلی فٹ ہوں، لیکن میں کبھی چابیاں رکھ کے بھول جاتا ہوں، کبھی بٹوا اپنے گھر میں بھول جاتا ہوں، کبھی کسی کا نام میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، میں گھر سے جب دفتر جاتا ہوں تو رستے میں 3-4 کام میں کرنے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک آدھ ہوتا ہے، باقی میں بھول جاتا ہوں، تو میرا حافظہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوائی دیں کہ میرا حافظہ ٹھیک ہو جائے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ خوف آنا شروع ہو گیا ہے کہ یا آج کل چونکہ سوشل میڈیا لوگ بہت دیکھتے ہیں نا، کہ ان کو ڈیمنشیا تو نہیں ہو گیا کہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یادداشت کا کمزور ہو جانا اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک نوجوان آدمی میں جو تندرست ہو، جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے چیزوں کو بھولنے کی، بھول جانے کی، وہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دماغ میں ضرورت سے زیادہ چیزوں کو طاری کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے دماغ کے اندر اتنی زیادہ انگزائٹی کو پالا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی جو میموری کا باکس ہوتا ہے اس کے اندر غیر ضروری چیزیں، اس نے یہ کہہ دیا، اس کی بات یوں سن لی، میں نے یہ کرنا تھا نہیں کیا، تو یہ اس قسم کے جو نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں یہ آپ کے برین میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ کسی نے آپ پہ تنقید کر دی، وہ بات آپ بھولے ہی نہیں، کسی نے آپ کو برا کہہ دیا، کسی کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان ہو گیا، آپ اس کے بارے میں روتے رہے، سوچتے رہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو انفارمیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، برین ایک الیکٹریکل جگہ ہے جہاں پہ ایک الیکٹریکل میکنزم سے چل رہا ہوتا ہے، تو یہ ساری انفارمیشن آپ کے دماغ کے اس حصے میں جس کو ہم میموری باکس کہتے ہیں، ہپو کیمپس جہاں پہ ہماری میموری ہوتی ہے، وہاں اور اس کے آس پاس ہمارے جذباتی حصے میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ضروری باتیں آپ نے اس ڈبے میں رکھنی تھی، اس باکس میں رکھنی تھی، میموری باکس میں، وہ آپ کے آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، اور غیر ضروری سے وہ پہلے ہی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ضروری چیزیں آپ بھول جاتے ہیں، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرا دماغ کمزور ہو گیا ہے۔ پھر کوئی آپ کو کہے گا کہ بادام کھایا کرو۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ اخروٹ کھاتے ہیں، کیونکہ اخروٹ کا جو شکل ہوتی ہے نا، وہ برین کی طرح ایسے گھوم پھر رہی ہوتی ہے، تو وہ اخروٹ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں سے نہیں ہوتا۔ آپ اگر اپنی یادداشت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں، پیسفل دماغ ہونا چاہیے، سکون، جیسے ایک نہر کے نہیں بلکہ ایک جھیل کے پانی میں ایک سکون ہوتا ہے۔ اگر اس سکون میں آپ پتھر مارتے رہیں گے، ویوز بنتی رہیں گی، تو وہ سکون نہیں ہوگا۔ سو یو شوڈ ہیو پیس آف مائنڈ۔ آپ نیگیٹو تھاٹس کو ذہن میں رکھیں، اتنا کام کریں، اتنی کمٹمنٹ کریں جو آپ پوری کر سکتے ہیں۔ ہم ایک وقت میں بعض اوقات بہت سے لوگوں کا، ابھی جیسے یہ عید آنے والی ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ جو ہمارے لوگ کپڑے سینے والے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ لوگوں سے کپڑے پکڑ لیتے ہیں، سو اوور برڈنڈ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے دکاندار ہو گئے، بعض لوگوں کو اتنا ٹائم میں وہ کام نہیں پورا کر سکتے ہوتے، لیکن وہ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، وہ پریشر ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ کچھ ذمہ داریاں اٹھا لیتے ہیں جو وہ نہیں اٹھا پا رہے ہوتے یا نہیں اٹھا سکتے، تو ان کو ریئلسٹک ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ آپ کے دماغ کے اندر ہیجان پیدا کرتی ہیں۔ ایک قسم کا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا برین غیر ضروری ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو جاتا ہے، اور جو اصل کام کرنے والے آپ کے ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے دماغ کو اتنا استعمال کریں، اسی سمت میں استعمال کریں جس سے آپ کو، آپ کی صحت کو، آپ کے گھر کو، آپ کی زندگی کو فائدہ پہنچے۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے ہاں دماغ میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھولنے کی۔ اب آ جائیے بیماریوں میں جو آپ نے پوچھا، یا جس طرح آپ نے ذکر کیا، ڈیمنشیا عام طور پہ بڑی عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے۔ یہ اس کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، اس میں پکس ڈیزیز ہوتی ہے، اس کے اندر الزائمر کا ڈیمنشیا ہوتا ہے، سینائل ڈیمنشیا ہوتا ہے۔ لیکن جو ڈیمنشیاز ہیں ان کی خاص نشانی ہوتی ہے کہ پرانی باتیں ساری یاد رہتی ہیں، یعنی ان کو، بزرگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے اسکول کا کیا نام تھا، میرے اس وقت ٹیچرز کا کیا نام تھا، وہ رستے یاد ہوتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ صبح ناشتے میں کیا کھایا تھا، یہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے اپنی دوائی کھائی تھی کہ نہیں کھائی تھی۔
تو جو ٹیمپرری لاس یا اس کو ہم کہتے ہیں ریسنٹ لاس آف میموری یہ ہوتا ہے، ان کو ریموٹ میموری ان کی پرزرو رہتی ہے۔ پھر جو ڈیمنشیا کے مریض ہیں وہ صرف میموری کی حد تک پریشانیاں نہیں ہوتی ان کی، اس کے بعد پھر ان کے ایٹیٹیوڈز میں ان کو غصہ کئیوں کو آنا شروع ہو جاتا ہے، کئی ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے، اپنے نہانے دھونے کا خیال نہیں رکھتے، کپڑوں کا خیال نہیں رکھتے، پھر ان کو اپنے کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے میں بعض وقت رستے تلاش کرنے میں پرابلم آتا ہے، اپنے گھر پہنچنے کے لیے دوسرے دروازے پہ دستک دے سکتے ہیں، ایون اپنے کمرے سے واش روم میں جانا بعض اوقات ان کے لیے محال ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بہت سے سائیکولوجیکل کنڈیشن، بعضوں کے اندر ڈپریشن آ جاتی ہے، بعض لوگ بے وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں، تو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک بالکل ڈفرینٹ قسم کی کنڈیشن یا بیماری ہے، تو ہمیں اسے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے وقتی طور پہ جو ہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کویسچن۔ اگر پھر بھی کوئی تشنگی آپ کو محسوس ہو تو مجھے آپ دوبارہ میسج کیجیے گا، آئی ول گو ان مور ڈیٹیل۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔